نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے، رمضان میں عمرہ کرے تو اس کو 2 ثواب ہیں۔ کیا؟ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے گا، ایک تو اس کو ثواب یہ ہے کہ حج کرنے کے برابر۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے وہ یہ سوچے کہ میں نے حج کر لیا، اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے تو وہ ایسا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو، میرے ساتھ حج کیا ہو۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو فرماتی ہیں ان کے جو خاوند تھے نا، تو ان کے پاس ایک اونٹ تھا، وہ ایک اونٹ پر جو ہے حج کرنے چلے گئے۔ تو جب حج کرنے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ آپ کے خاوند حج پر گئے ہیں نا، آپ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کیا، 9 ہجری میں صحابہ نے حج کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں نہیں جا سکے حج کرنے، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام صحابہ کو حضور نے بھیجا، آپ حج کرنے جاؤ۔ تو اسی موقع پر ام سنان جو ہیں، ان کے جو خاوند ہے ابو طلحہ، تو وہ حج کرنے گئے، چلے گئے۔ اب حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہمارے پاس تو ایک ہی اونٹ ہے، اور اس ایک اونٹ پر میرا بیٹا اور میرے خاوند ابو طلحہ حج کرنے کے لیے چلے گئے، اب میرے پاس تو دوسرا اونٹ نہیں تھا، میں کیسے حج کرنے کے لیے جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا تم رمضان میں عمرہ کرنا۔ کب کرنا؟ رمضان میں عمرہ کرنا۔ بخاری کی روایت ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا، کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ حج بھی کر لیا اور میرے ساتھ کر لیا، حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، اور حضور کے ساتھ، وہ بولتے ہیں نا ایک تیر سے 3 شکار، یا 3 شکار ہو گئے، حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، اور حضور کے ساتھ بھی ہو گیا۔ تو کوئی آدمی عمرہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے اسی طرح کی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کے پاس 2 اونٹ تھے، ان کے خاوند کے پاس، ایک اونٹ کو جو ہے وہ خاوند جو ہے ان کے بیٹے، ان کے خاوند ایک اونٹ پر حج کرنے کے لیے چلے گئے، اور دوسرا اونٹ جو ہے انہوں نے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ اب یہ ام سلیم کے جو شوہر خاوند ہے وہ حج کر کے واپس آئے، تو حج کر کے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری تو تمنا یہ تھی کہ میں حضور کے ساتھ حج کروں، تم تو حضور کے ساتھ چلے گئے اور حضور کے ساتھ جو ہے وہ حج کر کے آ گئے، میری تمنا بھی یہ تھی، اب تم ایسا کرو، تم تو حج کر کے آ گئے، حضور سے پوچھ کے آؤ، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں حضور کے ساتھ حج کروں۔ اب یہ حضور حج کر کے آ گئے، یہ 10 ہجری ہے اور 11 ہجری میں حضور کی وفات ہے، تو تم ایسا کچھ پوچھ کر آؤ۔ اب یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک کو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، ایک پر میں حج کرنے کے لیے چلا گیا، پیچھے میری بیوی حج سے رہ گئی، اب آپ جو ہے انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پوچھا ہے کوئی ایسی ترتیب بتائیں میں آپ کے ساتھ حج کروں۔ تو حضور نے پھر اس موقع پر یہی فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ رمضان میں عمرہ کریں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ان سے کہو وہ رمضان میں عمرہ کریں کہ ان کو ڈبل ثواب، عمرے کا بھی ثواب، حج کا بھی ثواب، اور یہ ثواب ہے جیسا میرے ساتھ حج عمرہ کیا ہو۔ تو کتنا زیادہ ثواب ہے۔